ہم کیوں فوراً سے کسی کے لیے تو مشرک ہے، یہ شرک ہے، یہ کافر ہے، یہ فتوے دیتے کیوں ہیں؟ اور پھر اگر مسالک کے درمیان مذہبی علمی اختلاف ہے، اس کو ممبروں سے خطبات میں بیان کرنا مناسب شے ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے بہترین طرز عمل جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے، ایک تو بات یہ کی ہے کہ پورے گروہ پہ، فرقے پہ ایک ہی حکم لگانے سے منع کرتے ہیں، سب پہ ہی لگا دیں. منع کرتے ہیں. ہاں بالکل. جب آپ پورے پہ ایک ہی چھڑی سے سب کو سر قلم آپ کرتے ہیں کہ سارے ہی اس طرح ہیں، تو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ دلیل سے ہٹ گئے ہیں. اور پھر دوسری بات انہوں نے ہمیں یہ سکھلائی دارالافتاء میں جب ہم پڑھتے تھے کہ دیکھیے، کبھی بھی جب آپ کسی کو اس طرح کا فتویٰ لگانے کی ضرورت محسوس ہو، کیونکہ یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے. یہ فتویٰ لگانا بھی ہے؟ نہیں، بتانا آپ کا یہ عقیدہ اگر آپ رکھتے ہیں تو اس عقیدے کی ہمارے نزدیک جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو اس کی کیا اثرات ہیں. اب ایک آدمی شرکی عقیدہ رکھتا ہے، خدا نخواستہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے رزق فلاں جگہ سے بھی ملتا ہے، فلاں آدمی بھی رزق دیتا ہے، یا فلاں میں یہ کام کرتا ہوں، اسے راضی کرتا ہوں، یا غیر عبادت اللہ کرتا سے ہوں، مدد لے رہا ہے؟ مدد لے، رزق لے. تو اب میرے سامنے یہ آئے گا تو میری ایک مذہبی فریضہ ہے نا، میں اسے بتاؤں کہ یہ اگر آپ عقیدہ رکھو گے تو میرے نزدیک یہ عقیدہ شرکیہ ہے، رازق صرف اللہ ہے. لیکن اس کی احتیاط اور طریقہ یہ ہے کہ اس عقیدے کو بیان کیا جائے، انسان کو اس میں نہ کیا جائے، اس عقیدے کو بیان کیا جائے کہ یہ عقیدہ میرے نزدیک شرکیہ ہے. یوں جملہ کہنا میرے نزدیک شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. اس کی تعویلات میرے پاس نہیں ہیں. ہاں، جو تعویل کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ جب کسی شرکی عقیدے کی یا شرکیہ بات کی کوئی تعویل کرتا ہے کوئی دوسرا، تو تعویل سے یہ ہے کہ اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا. لیکن بات پھر بھی یہی ہے ہمارے نزدیک کہ تعویل ہونے کا مقصد ہی ہے کہ وہاں کوئی خرابی تھی، تبھی تو آپ تعویل پہ مجبور ہوئے. صحیح. تو یہ سب چیزیں ہیں. اس رویے کو ذرا سا کریں. لیکن اس میں احتیاط ضرور کرنی چاہیے. اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ان احتیاط سب کو ہم نے چھوڑ دیا. اچھا. سب کو چھوڑ. اب یاد رکھیے، اتنی سخت ہے اس میں، اگر کسی مسلمان کی طرف ہم نے کفر کی نسبت کر دی تو حدیث میں مبارکہ میں وہ لوٹ کے آ جاتی ہے. لوٹ کر خود پہ ہی آ جانی ہے. یہ اگر کتنا وہاں نہ بڑا ہوا. جملہ ہے، نہیں ہے تو پھر آ جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور یہاں تو ماشاءاللہ ہزاروں کے ہزاروں لوگوں کو ہم ایک جملے میں سمو دیتے ہیں کہ وہ سارے ایسے ہیں، یہ سارے ایسے ہیں. ذرا سی بات یہ بہت بڑی بد احتیاطی ہے، بہت بڑی بد احتیاطی ہے. اور کفر کے اور شرک کے کسی آدمی کے ساتھ منسوب کر کے، کسی گروہ کے ساتھ منسوب کر کے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. بلکہ ہر بندے کا تو کام ہی نہیں ہے. اپنے اساتذہ کی بات میں آگے کروں گا کہ ہمیں وہ عقائد بیان کرنے چاہیے. اس عقیدے کا اگر کوئی ہو، اب مجھے پوچھنے والا تو پوچھ رہا ہے اس کا یہ عقیدہ، میں کیسے جا کے فیصلہ کروں؟ ہوتا یہی ہے. مجھے آگے کہا کہ فلاں آدمی کا یہ عقیدہ ہے، میں کہوں گا کافر ہو گیا. بھائی بیچ میں عقیدہ تو رکھو جو اس نے آپ سے پوچھا ہے. اس بنیاد میں میں نے اس کو کافر بنیادی کہا. سوال میرا یہ ہے اس کہ بنیاد میں تکفیری سوچ ختم ہونی چاہیے. مجھے اور آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایسے کہہ سکیں. کوئی مسند پہ بیٹھا ہوا شخص اقتدار، بعض جگہ آپ بھی عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے عدم برداشت کا مظاہرہ کر دیا. میں نے کہا تھا ویسے پیشن کوئی نہیں تھی. اب دیکھیے، ہمارا کام ہی یہی ہے، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اسے کہنا کہ یہ نیکی کا کام ہے. صحیح ہے. اگر کوئی شرکیہ عقیدہ اپنے اندر رکھ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ یعنی ہر بندہ اٹھا کے کسی کو بھی مشرک کہتا ہے. عالم کے پاس آ رہا ہے نا. عالم کا ہے نا. آپ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا عالم نیم حکیم خطرہ ہے جہاں بنا ہوا ہے. ہاں، یہ بالکل الگ موضوع ہے. اس کو ذرا ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جو عالم ہے اس کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر برائی بھی بیان کرے گا اور اچھائی بھی بیان کرے گا. لیکن اسے چاہیے کہ اپنی ان ساری احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ لگائے. فتویٰ تو اس نے ہم یہاں کہتے ہیں فتویٰ لگا دیا. ہم نے فتویٰ بتا دیتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مومن کہنے والے یا کسی کو کافر کہنے والے؟